إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما معزز سامعین حاضرین جمعہ، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی ملکیت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی عبادت میں، اپنی تمام صفات میں۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توحید کا درس دیا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھا، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، سب سے بڑا گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جسے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، وہ شرک ہے۔ شرک کا لغوی معنی ہے شریک کرنا، اور اصطلاحی یا شرعی تعریف کہ ان تمام امور میں، ان تمام عبادتوں میں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں کو شریک کرنا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے محفوظ رکھا اور توحید کی نعمت سے مالا مال کیا، یقیناً بہت خوش قسمت انسان ہے۔ لیکن جو توحید کی نعمت سے محروم کر دیا گیا اور شرک جیسی غلاظت سے لپٹ پڑا، تو یقیناً بڑا بدقسمت اور محروم شخص ہے وہ۔ قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ بے شک جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا سنگین جرم کہ جس کے مرتکب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی والا جہنم قرار دیا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا میں ایک انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ شوہر محبت میں اپنی بیوی کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی بیوی محبت میں اپنے شوہر کی بے وفائی برداشت کرتی ہے۔ کوئی مالک یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا غلام، اس کا نوکر کسی دوسرے آقا کی خدمت کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، زندگی کی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، سارے لوازمات ہمیں عطا فرمائے، تو وہ الہ العالمین اس بات کو کیسے گوارا کرے گا کہ اس کی عبادت میں ہم کسی اور کو شریک ٹھہرائیں؟ یہ بات کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آ رہی ہے کہ یہ امت مسلمہ جس کا عمل تھا کہ دنیا والوں کو شرک سے بچانا اور توحید پر قائم رکھنا، آج یہ امت مسلمہ دنیا والوں کو شرک پر قائم رکھ رہی ہے اور توحید کے پیروکاروں پر طعنہ اور طنز کس رہی ہے۔ بے شمار ایسے اعمال ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، جو شرکیہ ہیں، لیکن ہم اس کو دھڑلے سے انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس پر سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے نام نہاد مولوی ملاؤں کے فتاوے
جنہوں نے عوام الناس کو اور زیادہ بہکا کر رکھا ہوا ہے، گمراہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف قرآن مجید کی آیتیں چیخ کر کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر انسان شرک کرتے ہوئے مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے نکلنے کے اس کے ذرہ برابر بھی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے کہ اللہ اسے جہنم سے کل نکالے گا۔ لیکن دوسری طرف ہماری زندگی میں بعض ایسے اعمال پائے جا رہے ہیں جس کا تعلق شرک سے ہے، جو شرکیاں ہیں۔ مثلا انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے تعویذ گنڈوں کا اہتمام کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کو ختم کرتے ہوئے ایک معمولی دھاگے پر اپنا پورا یقین ڈال دینا، توکل کرنا۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ نصوص بیان کیے جائیں گے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف پہلے یہ سمجھ لینی ہے کہ یہ تعویذ گنڈا شرکیہ امور ہے، اور شرک کی خطرناکی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کو پکارتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ الشرک باللہ، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کا ذکر فرمایا۔ شرک کیا ہے؟ وہ تمام امور، وہ تمام صفات، وہ تمام عبادتیں جس کا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ لائق ہے، اللہ مستحق ہے، اس کو اللہ کے علاوہ غیروں کی طرف پھیر دینا۔ اب غیر کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات، جو بھی اشیاء پائی جاتی ہیں، وہ سارے غیر ہیں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ شجر ہو، حجر ہو، ہمارے گلے میں لٹکنے والے تعویذات ہوں، قرآن کی آیتیں ہوں، سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہیں۔ قرآن مجید جو توحید کا پاٹھ پڑھانے ہمیں آیا تھا، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے ہمارے لیے بیان فرمائے، یوسف علیہ السلام کے قید میں بند ان نصیحتوں کو ہمارے لیے بیان کیا، الہ کے وہ بیشتر معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ تبارک و تعالی جو سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ جس ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیاگ دیا، اپنی قوم سے برات کا اظہار کی، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتی تھی، ان عبادتوں کا مستحق جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، غیروں کو انہوں نے دیا ہوا تھا۔ قرآن مجید کی اوراق، قرآن مجید کی آیتیں، اس کے صفحات، اس کی تعلیمات چیخ چیخ کر ہمیں توحید کا درس دے رہی ہیں، ہمیں شرک سے بچا رہی ہیں، شرک کی خطرناکی کو بیان کر رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت پر زور دے رہا ہے، وہاں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی کی زبانی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کھلانے والی ذات وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، پلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد دینا چاہے، جسے چاہے بانجھ رکھے، جسے چاہے بیٹے بیٹیوں سے نوازے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں۔ لیکن یہ تمام تعلیمات ہم نے یکسر بھلا دیا، اور کیوں نہ بھلاتے؟ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ رہا، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کی تعلیمات سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ ہم بس انہی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں سے منقول ہوتے ہوئے آئے ہیں، یا جو نام نہاد ملاؤں نے ہمیں بتا دیے، بس اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید چیخ چیخ کر ہمیں توحید کا درس دے رہا ہے، ہمیں شرک سے بچا رہا ہے کہ بندو اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گئے، موت آ گئی، تو پھر اللہ سے رحمت کی امید مت رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن وہیں دوسری طرف ہمارے گلے میں لٹکنے والے تعویذات، گنڈے اس بات کا درس دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔
اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا کہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنی فرما برداری کا حکم دیا، شرک کرنے والا کہتا ہے نہیں میں تیری فرما برداری نہیں کروں گا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ کے ساتھ گستاخی کا مرتکب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اللہ کی قسم کو برداشت نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، تو غیر اللہ کی پناہ میں جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ انسان جو تعویذات لٹکاتا ہے کمر میں، گلے میں، ہاتھ بازو میں، بسا اوقات بدن کے کسی دوسرے حصے میں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے پناہ میں ہوں، یہ میری حفاظت کرے گا۔ اگر یہ حفاظت نہ بھی کرے تو یہ ذریعہ بنے گا۔ دونوں صورتیں حرام ہیں، مطلقاً حرام ہیں، کہ ہم اس طریقے کا عقیدہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک کہہ دیا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے گویا کہ شرک کیا۔ تمیمہ کہتے ہیں عرب والے جاہلیت میں چمڑے کا کچھ بناتے تھے تعویذ کی شکل میں، اس پر کچھ لکھ دیا کرتے تھے اور اسے اپنے بچوں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا کہ اس تعویذ سے یا یہ تعویذ ہمارے بچوں کو نظر بد سے بچائے گی، یا اس کے ذریعے سے بری طاقتیں ہمارے بچوں کے پاس نہیں پھٹکیں گی۔ آج یہی نظریہ، یہی مقصد ہمارا بھی ہے تعویذ لٹکانے کا۔ بیشتر ایسے بچے ہیں، ایسے بڑے ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، آپ ان سے پوچھئے یہ تعویذ کیوں پہنے، کہتے ہیں اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، اسی وجہ سے ماں باپ نے یہ تعویذ ڈال دیا۔ نیند میں چونک جاتے ہیں، نیند میں اٹھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے ماں باپ نے یہ تعویذ ڈال دیا۔ کہ بہت زیادہ بدماش شرارتی ہے، ماں باپ نے تعویذ ڈال دیا۔ بچہ بیمار رہتا ہے، ماں باپ نے تعویذ ڈال دیا۔ تو کوئی بھی معاملہ ہو ماں باپ نے تعویذ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من علق شیئا وکل الیہ، جس نے اپنے بدن میں کسی بھی چیز کو لٹکایا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ختم ہو جاتی، ختم۔ اب اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا، وکل الیہ، وہ اس کی طرف سونپ دیا جائے گا، اسی کی طرف پھیر دیا جائے گا، جا اب تیری تعویذ تیری حفاظت کرے گا۔ اب یہ کیا تعویذ، یہ بے جان شے ہماری حفاظت کرنے پر قادر ہے؟ یہ معمولی چیز ہماری حفاظت کرنے پر قادر ہے؟ افسوس تو یہ بات ہے کہ اس تعویذ کے فضائل پر لمبی چوڑی تقریریں کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو معاشرے میں ایسے ملاؤں کی بھرمار پڑی ہوئی ہے، آپ جائیں اپنا مسئلہ بیان کریں، ان کے پاس پہلے سے چارٹ بنا ہوا رہتا ہے کہ اس مسئلے کے لیے یہ تعویذ، اور ان تعویذات میں ہوتا کیا ہے، چند اعداد ہوتے ہیں، چند تعداد ہوتی ہیں، وہ تعداد لکھتے ہیں، اسے موڑتے ہیں، بچوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ یا مان لیا قرآنی آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی خطبے کے آخر میں بات کی جائے گی کہ قرآنی آیتوں کو لٹکانے کا کیا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ تو موم ڈال کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں۔ بہت سارے حضرات وہ چاند تارے اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں چاندی کا بنا کر۔ نہ جانے یہ کس نظریہ، کس عقیدے کی بنا پر کر رہے ہیں۔ اگر مقصد یہ ہے کہ یہ تعویذات ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے تو یقیناً ہم شرک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، شرک کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ایک ایسی بیماری جس کو ختم کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، سارے نبیوں کو بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، اس بیماری کے دوبارہ ہم عادی ہو چکے ہیں، اور اسی حالت میں مر جائیں نا تو اللہ تبارک و تعالی نے تو نبیوں کو وارننگ دی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اگر اس حالت میں ہم مر جائیں، ہم فوت ہو جائیں، تو ہمارے بھی تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے یہ گر گڑانا نہیں کہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے اتنے روزے رکھے، صدقہ خیرات کیے، اللہ تعالیٰ وہ تمام اعمال گئے کہاں؟ ہمارے شرک نے ان تمام اعمال کو برباد کر دیا۔ آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک معمولی اندھیرا آج ہمیں ڈرا دیتا ہے، ایک معمولی شے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سامنے سے کچھ گزر جائے، بلی گزر جائے تو ہم
اس عقیدے کے تحت راستہ پار کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمارا بچہ بیمار ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر دم کرتے ہیں، ہم اس کے لیے شرعی علاج ڈھونڈتے ہیں، ہم نے اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ یہ لوگوں نے اپنے منافع اور اپنے پیٹ اور اپنے فائدے کا دھندا بنایا ہوا ہے۔ ایک تعویذ دیں گے، اس کے وجہ سے، اس کے بنا پر آپ سے رقم لیں گے، رقم وصول کریں گے۔ یہ ان کا دھندا ہے، یہ ان کی تجارت ہے، اور اس تجارت نے ہمیں اتنا سست، اتنا کاہل بنا دیا کہ ہم دعاؤں کے اہتمام کرنا ہم چھوڑ چکے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کی دعا، بخار لگنے پر اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے، بچھو کاٹنے پر اللہ کے نبی کی کیا تعلیمات ہیں، جنات کے چمٹ جانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ آج ہم کو ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، شریعت سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں سے کوئی مطلب نہیں۔ کچھ بھی معاملہ ہوا، چلے گئے کسی عامل کے پاس، ہمارا بچہ بیمار ہے، لو تعویذ پہن لو، بہت شرارتی ہے، لو تعویذ پہن لو، صحیح سے چل نہیں پاتا، لو تعویذ پہن لو، کھانا نہیں کھاتا، لو تعویذ پہن لو، میرا بچہ بات نہیں مانتا، لو تعویذ پہن لو، میری بیوی حاملہ نہیں ہو رہی ہے، لو تعویذ ڈال دو اس کے یہ میں، شوہر ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا، لو تعویذ ڈال دو، ہر عمل کے لیے لو تعویذ پہن لو۔ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل تو لگا کے دیکھتے، اللہ سے مانگ کر تو دیکھتے، اپنے عقیدے کو مضبوط کر کے تو دیکھتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ یہ جو بیماریاں ہمارے جسم میں آتی ہیں یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان ہمارے خون میں، ہمارے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بیماریاں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اب اس بیماری پر اگر ہم نے غیر شرعی علاج کرایا، ہم کسی بابا ڈھابا کے پاس چلے گئے، کسی پیر مزار کے پاس چلے گئے، اس نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا ہمیں نہیں معلوم، تعویذ دے دیا، خوراک دے دی، اسے کھانا ہے ہمیں نہیں معلوم، تکیے کے نیچے رکھنی ہے، گھروں میں لٹکانا ہے، کیا چیز ہے ہمیں نہیں معلوم، کس طریقے کی علاج ہمیں نہیں معلوم، ہم اس علاج کو بجا لاتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہوا، تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روک لیتا ہے، بیماری روک لیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ وہ مریض سمجھے کہ فلاں بابا کے پاس گئے تھے تو دیکھو ہماری بیماری صحیح ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن پھر شیطان اپنا عمل شروع کر دیتا ہے، بیماری دوبارہ اس کے جسم میں اس کو دوبارہ پریشان کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر وہیں دوسری طرف کوئی موحد بندہ ہو، کوئی توحید پرست ہو، ایمان والا ہو، پکے ایمان والا، سچا یقین والا، تو شیطان اسے کتنا پریشان کرے گا۔ بلاخر دیکھے گا کہ ہم اسے ڈگمگا نہیں پا رہے ہیں تو شیطان اپنے عمل سے باز آ جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو آج ہمارا عقیدہ اتنا زیادہ کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نے ہر معاملے کے لیے تعویذات پر اہتمام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں سے تعویذات کو کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ ابو بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر کو بھیجا، جاؤ اعلان کر دو اور کسی جانور کے گلے میں لا یبقین فی رقبتی بعیر قلادۃ من وتر او قلادہ، کہ وتر تار کا کوئی قلادہ نہ چھوڑے یا کسی بھی طرح کا کوئی قلادہ نہ چھوڑے۔ وتر کہتے ہیں تار کی جو کمان ہوتی تھی وہ جب پرانی ہو جاتی تھی، وہ کمان کی جو تار ہوتی تھی، وہ تار جب پرانی ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو بدلتے تھے، اور جو پرانا تار ہوتا اسے اپنے بچوں کے گلے میں یا جانوروں کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی جانور کے گلے میں اس طریقے کا تار دیکھا جائے اور اسے چھوڑا نہ جائے، اسے کاٹ دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جانوروں کے اوپر بھی اس طریقے کا معاملہ پسند نہیں فرمایا، تو ہم تو بجا مکلف ہیں شرعی احکام کے، ہم سے پوچھ ہوگی۔ شرعی دم کیجیے، شرعی علاج کیجیے۔ یہ دھاگا وغیرہ یا گلے میں لٹکانا، انگوٹھی پہنانا،
یا ماتھے پر کالا ٹیکا لگانا بچوں کے، ان ساری چیزوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ خراب، ہم شرک کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، اور آج یہ برائی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ تعویذ کے تعلق سے بعض کے کمر میں تعویذ ہوتے ہیں، بعض کے بازو میں تعویذ ہوتے ہیں، بعض نے کسی طرح کا صفر حلقہ پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، رأى رجلا في يده صفرۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں صفرہ دیکھا، تانبے کا کڑا دیکھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما هذه، یہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا صحابی تھے، انہوں نے کہا من الواہنہ، کمزوری کی وجہ سے۔ واہنہ کہتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء کہتے ہیں بدن کا کوئی رگ ہے جو پھول جاتا ہے تو جس سے کافی شدید درد ہوتی ہے، تو واہنہ، اس بیماری کی وجہ سے میں نے یہ کڑا پہنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك، فإنها تزيدك، کہ اسے اتار دو اس وجہ سے کہ یہ صرف تمہاری بیماری میں اضافہ کرے گا۔ فإنك لو مت وهي عليك مت ما افلحت ابدا، اگر یہ کڑا تمہارے بدن پر رہ گیا اور اسی حالت میں تمہاری وفات ہو گئی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں کڑا رہتا ہے، اگر ہم نے شوقیہ بھی پہن لیا تو یہ تو عورتوں کی نشانی ہے، یہ عورتوں کی زینت ہے کڑا پہننا۔ گلے میں اگر تعویذ نہیں ہے، چین ہے، شوقیہ پہن لیا، کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو یہ عورتوں کی زینت، اور شریعت نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو شرعی دم کیجیے، شرعی علاج کیجیے، نہ کہ غیر شرعی طریقہ اپنائی۔ وقتی طور پر فائدہ دکھے گا، یقیناً دکھے گا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اس کا نقصان ہے۔ شیاطین آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے، جنات آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے، اور عقیدے کو خراب کرنے کے دیگر مواقع پھر تلاش کریں گے۔ لیکن وہیں اگر انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ پکے اور سچے یقین والا ہو، شیطان بھی اس سے ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا، کتنا پریشان کرے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور شیطان کو چاہیے ہی کیا کہ وہ جس طریقے سے نافرمان ہے اللہ کا، آپ کو بھی نافرمان بنائے، جس طریقے سے وہ جہنمی ہے آپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے۔ شیطان کی یہی خواہش ہے کہ وہ اکیلا جہنم میں نہ جائے، اپنے ساتھ ساتھ وہ جتنے زیادہ لوگوں کو لے جا سکتا ہے وہ لے کر چل جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جنت میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں بیان فرمائی دم کرنے کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے آخری عمر میں، عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا کرتے تھے، سورہ فاتحہ کے ذریعے، قل هو اللہ احد کے ذریعے، قل اعوذ برب الفلق کے ذریعے، قل اعوذ برب الناس کے ذریعے دم کیا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کسی شخص کو بچھو یا سانپ کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا۔ اور صبح و شام کے دیگر اذکار ہیں، مثلا ہم اگر اپنے بچوں پر دم کرنا چاہ رہے، اسے اللہ کی پناہ میں دینا چاہ رہے تو ہم پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، پڑھ کے ہم دم کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اس پر تعویذ لٹکا دیا؟ اب وہ بچہ کبھی زندگی میں دعاؤں کا اہتمام کرے گا، وہ کبھی پڑھے گا آیت الکرسی، کبھی یاد کرے گا، وہ مسنون اذکار اور دعائیں کبھی حفظ کرے گا، اس کے تعلق سے وہ کبھی پابند بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا۔ یہاں ہم جب دوا لینے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر دوا دیتا ہے، بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو کھانے کی ہیں، بہت ساری ایسی دوائیں ہیں، ناک میں درد ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے تو آنکھ میں ڈالنے کی دوا ہے، بدن کے کسی حصے میں درد ہے تو کچھ اسپرے دے دیا، اس اسپرے کو اپنے بدن میں لگانا ہے۔ تو جب دنیا کے اندر دواؤں کے مختلف معیار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی دوا ایک کیٹیگری کی نہیں ہے، تو پھر ہم نے
قرآنی آیات اور دعاؤں کے تعلق سے یہ کیوں گمان کر رکھا ہے کہ یہ تمام چیزیں بس اپنے گلے میں لٹکا لینے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہر طرح کے شر سے بچ جائیں گے؟ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل شفا عطا فرمایا، شفا، کہ قرآن ہماری تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری سے نجات ہے، اس کے اندر دوا ہے یہ ہمارے لیے۔ تو دوا کے طریقے ہوتے ہیں، شہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، کلونجی کو شفا کہا، کہ ہر بیماریوں کا علاج ہے۔ مطلب کیا؟ کہ ہم شہد کو اپنے گلے میں لٹکا ڈالیں، شہد کی پڑیا بنا کر اپنے کمر میں باندھ لیں، شہد کو کھانا ہے، کلونجی کو کھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنی ہے، اس کے آیتوں کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنا ہے، اپنے بچوں پر دم کرنا ہے، مریض پر دم کرنا ہے، نہ کہ اس کو اپنے گلے میں، اپنے کمر میں، اپنے بازو میں لٹکانا ہے۔ ابراہیم نقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اور صحابہ کرام ہر طرح کی تعویذ کو ناپسند کیا کرتے تھے، چاہے اس کا تعلق قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے کہ قرآن کی تعویذ جو ہے لٹکائی جا سکتی ہے، یہ بات کے لوگوں کا بس اپنا اجتہاد ہے۔ اللہ کے نبی نے مطلق منع فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تعویذ لٹکانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور انسان غیر قرآن کا لٹکائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے بہت سارے احباب کو، لیکن اگر قرآن کا لٹکائے تو وہ بھی تو ذرا دیکھنا ہے۔ تو یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اپنے بدن کے ساتھ لٹکائے پھر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہم نے لکھ ڈالا، اسے کسی چمڑے کی تھیلی میں ہم نے بند کر دیا اور ہم اسے اپنے گلے میں لٹکائے ہیں، اپنے بازو میں لٹکا رہے ہیں، اسی تعویذ کے ساتھ بیوی سے مباشرت کریں گے، اسی تعویذ کے ساتھ ہم بیت الخلاء جائیں گے، اسی تعویذ کے ساتھ ہم گندے کام کریں گے، یہ تمام چیزیں ہم کریں گے، درست ہے، قرآن کی بے حرمتی یہاں پہ ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم قرآن کے تعلق سے کہہ دے تو ہماری رگ حمیت جاگ اٹھتی ہے، ہم خود مرتکب بن رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی کا۔ قرآن کو پڑھ کر اس کی آیتوں سے ہم نے اپنے آپ پر دم کر کے ہم قرآن کو شفا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، دم کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، صحابہ کرام نے دم کیا، سلف صالحین نے دم کیا، لیکن وہ قرآنی آیات اور مصنون دعائیں ہوں۔ اگر ہم دم کر رہے ہیں کسی پر، یا اور وہ عربی زبان میں ہو اور اس کے معنی معلوم ہو کہ سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ بہت سارے دم کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے، لگے گا بہت اچھا ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں گے، نہ جانے انہوں نے کیا پڑھا۔ ایسا دم جائز اور درست نہیں ہے، یہ حرام۔ دم کرائی جا رہی ہے یا اگر ہم خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں، دونوں طریقہ درست ہے کہ ہم قرآنی آیات سے اور دعاؤں سے ہم اپنے آپ پر دم کریں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں، اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم غیروں سے جا کر دم کروائیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعہ الرہط، میں نے بعض نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ رہط عربی زبان میں کہتے ہیں اس تعداد کو جو 10 سے کم، وہ جماعت جس کی تعداد 10 سے کم ہو، یعنی اس نبی کے ماننے والے 10 سے کم کی تعداد میں تھے۔ ورأیت النبی معہ الرجل والرجلان، اور میں نے بعض نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی یا 2 آدمی تھے۔ ورأیت النبی لیس معہ احد، اور میں نے بعض نبیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اذ رفع علی سواد عظیم، کہ میرے سامنے ایک بڑا جتھا، بڑی بھیڑ میرے سامنے کھڑی کی گئی۔ فظننت انہ من امتی، میرا گمان تھا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا فقیل علی ھذا موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ ان کی امت ہے۔ پھر میں نے دوسری طرف دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دوسری طرف دیکھا تو اس بھیڑ سے زیادہ بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی۔ مجھے کہا گیا فقیل علی ھذہ امتک، یہ آپ کی امت، وفیہا 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا کتاب،
اور اس امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کی صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ وہ دوسروں سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں دم کرنے کی، انہیں دم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس بیماری کو سہتے ہوئے جو انہیں مزہ آتا ہے وہ شفا یابی کی ترکیب تلاش کرنے میں انہیں نہیں آتا۔ ایمان کا وہ اعلیٰ معیار ہوتا ہے ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں میری امت کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے کمرے میں، صحابہ کرام غور و خوض کرنے لگتے ہیں کہ وہ 70,000 افراد کون ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لعلہم صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی، یعنی جو صحابی بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ لعلہم ولد فی الاسلام وماتوا علی الاسلام، شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کی ولادت اسلام پر ہوئی اور مرنا بھی اسلام پر ہوا۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، صحابہ کرام کے غور و خوض کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے اور نہ ہی بیماری سے اپنے بدن پر دگواتے ہیں اور نہ ہی بدفعلی لیتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ رب پہ بھروسہ نہیں ہے، معمولی تعویذات پر بھروسہ ہے، گلے میں لٹکنے والے معمولی چین پر بھروسہ ہے، جو بے جان شے جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس پر بھروسہ ہے، رب پہ بھروسہ نہیں ہے۔ رب پہ بھروسہ کرنا سیکھ، اپنی ہر بیماری میں، اپنی ہر پریشانی میں، اپنے ہر مصیبتوں میں اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے۔ اللہ کی بندو، جب بیماری اللہ نے نازل کیا تو اس کو اٹھائے گا بھی تو اللہ تعالیٰ نا۔ اللہ نے جب دل میں ڈر ڈالا ہے تو اس ڈر کو ختم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرے گا۔ کس کی مجال ہے کہ ہمیں ڈرا سکے یا پھر ہمارے دل سے ڈر کو ختم کر سکے؟ یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کرتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، فقام عکاشۃ بن محصن رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، کیا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان میں سے بنائے۔ عکاشہ ابن محصن کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں سے بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انت منہم، تم ان میں سے۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون، تطیر کا بھی لفظ ہے، یعنی بدفعلی لینا، اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ کبھی بات کر دی جائے گی۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے رب پر بھروسہ مضبوط کیجیے، ان تعویذات پر نہیں، ان کڑوں پر نہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، انگلی میں پہننے والی انگوٹھیوں پر نہیں، کمر میں لٹکنے والے دھاگوں پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ جو لوگ تعویذات کے بلبوتے جیتے ہیں اور جو لوگ بغیر تعویذات کے جی رہے ہیں، زندگی دونوں گزار رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جن کے گلے میں تعویذات ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں، وہ زیادہ صحت مند ہے، زیادہ امیر ہیں، زیادہ خوشحال ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو بغیر تعویذ کے ہیں وہ ایک دم پست ہیں، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، ایک تھپڑ لگاؤ تو مر جائیں گے، ایسی بھی بات نہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے عقل سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر ہم کیوں ان تعویذات کے چکر میں پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو خراب کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی دم اختیار کریں، شرعی طریقے پر ہم اپنا علاج کریں، شرعی دعائیں پڑھ کر، اذکار معصورہ دعائیں پڑھ کر ہم اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں، کسی بابے ڈھابے کی، کسی تعویذ کی حفاظت میں دیں۔ صبح و شام اپنے بچوں پر دم کریں دعائیں پڑھ کر، اور جو تعلیمات دی گئی ہیں ان تعلیمات کا ہم خیال رکھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، بعض دعائیں ہیں آپ کے دعا کی کتابوں میں مل جائیں گی، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔
یا نہیں آ رہا ہے تو معوذتین پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے۔ تو ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کی حفاظت کریں، نہ کہ شرکیہ دروازے میں داخل ہو کر ہم اپنے اعمال کو تباہ و برباد کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمیں شیطان کے شر سے، شیطان کے حیلوں سے، شیطان کے چالوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہماری توحید کو مضبوط کر، ہمیں توحید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں شرک سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔